میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز ان اشعار کے ذریعے سے کرنا چاہوں گا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھو فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب۔ بیتے دنوں کچھ ویڈیوز کے اوپر نظر پڑی، ڈونالڈ ٹرمپ کا سعودی عربیہ کا دورہ تھا۔ اس دورے کے اندر جو ویڈیوز نکل کے آئے، ان ویڈیوز کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ایک سکتے کی کیفیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خواتین کو مجرا کرایا گیا، کھلے بال رکھ کر کے انہیں اس طریقے سے جھمایا گیا، اور ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال اس طریقے سے کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کنٹری کو اسلامک کنٹری کہتے ہیں۔ یہاں کا سمویدھان قرآن کے ذریعے سے چلتا ہے، اس طریقے کے کلیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا شہر رسول میں، کیا اللہ رب العزت کا اس گھر خانہ کعبہ کے اطراف میں، گرد و نواح میں اس طریقے کی حرکتیں جو ہو رہی ہے، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ اور کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمام اقوام مل کر تمہارے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بہت سارے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے اس کے مانند ہوگی، کثیر تعداد میں ہوگی تم، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائیں گی اور موت کا ڈر تمہارے دلوں میں ہوگا۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا کی محبت میں ہو رہا ہے، مال کی محبت میں ہو رہا ہے، عیش کی محبت میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیسا پردہ کرتی تھی کہ آپ کے بال کو چاند و سورج نے تک نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ روایات ملتی ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کے بال کو نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں وصال کر جاؤں، تو رات کی تاریکی میں میرا جنازہ لے کر کے جاؤں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ روایات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میری ڈولی اٹھیں گی تو میری ڈولی اس طریقے سے بنانا کہ اوپر سے بھی اس کا تختہ لگ جائے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی، اور یہ اسلام میں خواتین کا درجہ ادب اور پردہ ہے۔ یہاں تک کہ روایات ملتی ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ میدان محشر میں آئیں گی تو میدان محشر میں اللہ کا منادی آواز دے گا کہ محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی ہے۔ میدان محشر میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج افسوس ہے، آج افسوس ہے کہ اسی شہر رسول میں، اسی شہر فاطمہ میں جہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ آرام فرما رہی ہے، اس جگہ پر یہ حرکت کہ خواتین کو بے پردہ، نوجوان خواتین کو بے پردہ اس طریقے سے ان کے بالوں کو جھمایا جا رہا ہے۔ انہی چیزوں کو مٹانے تو اسلام آیا تھا، انہی چیزوں کو تو ختم کرنے اسلام آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضرت بلال سے کہا تھا، او کالی ماں کے بیٹے، او کالی ماں کے بیٹے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے صحابی، دور جاہلیت کا اثر اب بھی تمہارے اندر باقی ہے، دور جاہلیت کا اثر اب بھی تمہارے اندر باقی ہے۔ فوراً اٹھے، حضرت بلال کے پاس گئے، کہا بلال میں تم سے معافی چاہتا ہوں، وہ جملے کہے نا، اور
یہ کرو کہ میں اپنا چہرہ نیچے رکھتا ہوں، تم اپنا قدم اس پر رکھو. اپنے چہرے کو نیچے رکھا. حضرت بلال کو کہا قدم رکھو. حضرت بلال بھی ثابت ہے، انہوں نے کہا نہیں میں اپنا قدم نہیں رکھتا. زبردستی حضرت بلال کا پیر لے کر کے اپنے چہرے پر انہوں نے رکھا تھا. اللہ کے رسول کتنے ناراض ہوئے تھے. دور جاہلیت کا اثر باقی ہے، اور یہ تو کتنی بڑی حماقت، دور جاہلیت کا کتنا بڑا معاملہ ہمارے سامنے ابھی پیش آ رہا ہے. کیا قیامت قریب نہیں؟ اور یہ کیسے مسلمان ہے؟ عشق کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیسے مسلمان ہے کہ شہر رسول کا تھوڑا سا بھی ادب نہیں؟ قیامت بڑی قریب ہے، بڑی قریب. افسوس ہے، افسوس ہے. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے. اس لیے احمد فراز نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اکبر، جو میں نے شعر اسی سے میں نے شروع کیا. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ مسلم کنٹریز کو آخر کیا ہو گیا؟ یہ کیوں اتنا ڈر ہے، اور کیوں کیا چیز ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے؟ اللہ رحم کرے. دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، بے غیرتی سے بچائے.